بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کے علاوہ سحری و افطاری، روزے کا ثواب اور اس کی نیت، شب قدر اور اس کی خاص دعا، روزہ نہ رکھنے کی اجازت اور جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے مکروہ ہوتا ہے اور مکروہ نہیں ہوتا ہے، صدقہ فطر، زکوٰۃ اور نماز عید کے بارے میں تفصیل سے تذکرہ کریں گے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہونے والے چند اہم واقعات کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے، اس لیے برائے مہربانی ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو کچھ طویل ضرور ہے، لیکن اس کو توجہ کے ساتھ دیکھنے اور سننے سے آپ کے علم اور ایمان میں اضافہ ضرور ہوگا۔ جب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک کو سارے مہینوں کا سردار کہا گیا ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، نیکیوں کو حاصل کرنے کی توفیق زیادہ سے زیادہ ہو جاتی ہے، مومنین کے مال اور کاروبار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات حاصل کرنے کا ہے۔ اور اس میں ایک رات ایسی ہے جس میں پوری رات کی عبادت کرنے سے ہزاروں مہینوں کی رات کی عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اس رات کا نام شب قدر ہے۔ قرآن پاک بھی اسی مہینے میں نازل ہوا، اسی لیے اس مہینے کی نورانیت اور تاثیر کا بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں روزے کے ثواب کی کہ روزے رکھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں روزے کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ جو اس کا انکار کرتا ہے وہ کافر اور نہ رکھنے والا فاسق کہلاتا ہے۔ روزہ رکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ بندوں کی طرف سے میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود عطا کروں گا۔ روزہ دار کو 2 طرح کی خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک خوشی افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے اور دوسری خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے اللہ کے ہاں ملاقات کا شرف حاصل کرے گا۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ برے اعمال اور جہنم سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ برے کاموں اور بیہودہ باتوں سے بچے۔ اگر کوئی گالی دیتا ہے یا جھگڑا کرتا ہے تو وہ اسے کہہ دے کہ میرا روزہ ہے۔ دل کے پختہ ارادے کا نام روزے کی نیت ہے۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، اگر زبان سے نیت کر لے تو بہتر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی کا روزہ افطار کروایا تو اسے بھی روزے داروں کے برابر ثواب ملے گا۔ سحری کھانا سنت ہے کیونکہ یہ برکت والا کھانا ہے۔ سحری کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَانَ، اور میں نے کل کے رمضان کے روزے کی نیت کی۔ غروب آفتاب کے بعد افطاری میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ افطاری میں جلدی کرنا مستحب ہے اور افطاری دیر سے بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ افطاری میں دیر کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ جو وقت کیلنڈر میں لکھا ہوتا ہے اس میں تقریباً 3 منٹ کی احتیاط کرنی چاہیے۔ کھجور اور چھوارے سے روزہ افطار کرنا سب سے زیادہ افضل ہے، اور دوسری چیزوں سے روزہ افطار کرنا حرج نہیں ہے اور نہ ہی ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ اور جس چیز سے شک شبہ ہو اس سے روزہ افطار نہ کیا جائے۔ روزہ افطار کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا اور تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی رزق پر افطار کیا۔ اب ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں 20 رکعت تراویح کی بات کریں گے۔ تراویح عشاء کی نماز کے فرض و سنت ادا کرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، جو کہ سنت موقدہ ہے۔ اگر محلے کی مسجد میں تراویح کی جماعت نہ ہوتی ہو تو پورے محلے والوں کو سنت چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ اگر محلے کی مسجد میں تراویح کی جماعت ہوتی ہو اور کوئی شخص اپنے گھر میں تنہا یا جماعت سے تراویح کی نماز پڑھ لے تو جائز ہے۔ نابالغ کو تراویح میں امام بنانا جائز نہیں ہے۔ اگر تراویح میں قرآن زیادہ پڑھا جائے کہ مقتدیوں کو تکلیف ہو تو یہ مکروہ ہوگا۔ تراویح میں ایک بار مکمل قرآن پاک پڑھنا یا سننا سنت ہے، اور قرآن تیز حالت میں پڑھنا یہاں تک کہ حروف کٹ جائیں تو گناہ ہوگا۔ تراویح سننے یا سنانے پر اجرت لینا یا دینا دونوں جائز نہیں ہیں۔
تو ایسی صورت میں قرآن سننے یا سنانے کا ثواب نہیں ملتا۔ اگر بغیر اجرت کے قرآن مجید سنانے والا حافظ نہ ملے تو چھوٹی صورتوں سے تراویح جماعت ادا کریں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے آخری عشرے کی 20ویں تاریخ کے سورج ڈوبنے سے پہلے عید کے چاند کی یقینی خبر آنے تک اعتکاف کرنا، یعنی مسجد میں کسی آدمی کا ٹھہرنا، سنت موقدہ کفایہ ہے۔ اگر بڑے شہر کے ہر محلے میں اور گاؤں کی کسی ایک مسجد میں کوئی بھی اعتکاف نہیں کرے گا تو سنت چھوڑنے کا گناہ سب کو ہوگا۔ اعتکاف میں کوئی عبادت متعین نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز، پیشاب، وضو اور غسل واجب کے لیے مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ اگر بغیر کسی عذر کے مسجد سے ایک لمحہ کے لیے بھی نکلتے ہیں تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کی خواہش پر ایک ایسی رات عنایت فرمائی ہے جس کی عبادت کرنے سے 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے، کیونکہ پہلی امتوں کی عمریں زیادہ تھیں اور اس امت کی عمریں کم ہیں، اس لیے اس رات کا عبادت کا ثواب 1000 گنا زیادہ ملتا ہے۔ یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں کی 5 راتوں میں شب قدر تلاش کرنی چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ پوری رات عبادت کریں اور اگر نہ کر سکیں تو جتنی عبادت بس میں ہو کریں۔ البتہ عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کریں تو پوری رات کا ثواب مل جائے گا۔ شب قدر کی خاص دعا یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف کر دے۔ اب بات کرتے ہیں کہ روزہ نہ رکھنے کی اجازت کس کو ہے۔ تو سنیے، ایک مسافر جو کم از کم 177 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے تو اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کر لے، اور اگر سفر میں مشقت نہ ہو تو روزہ رکھنا بہتر ہے۔ اگر روزہ کی حالت میں سفر شروع کیا ہو تو روزہ کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر سفر سے گھر واپس آ گیا اور روزہ نہیں تھا تو روزے کے احترام میں شام تک کچھ نہ کھانا واجب ہے۔ اگر کوئی دشمن جان سے مارنے یا کسی عضو کو ضائع کرنے کی دھمکی دے تو روزہ توڑنے کی گنجائش ہے اور بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اگر روزہ ہونے کی حالت میں بھوک پیاس کی شدت زیادہ ہو جائے، تو بیمار ہو جائے یا جان جانے کا خطرہ ہو تو روزہ توڑ سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی روزہ دار شخص اگر جان بوجھ کر کچھ کھا لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا کے ساتھ کفارہ لازم ہو جاتا ہے، یعنی لگاتار 60 روزے رکھنا۔ اگر کوئی شخص بہت بوڑھا ہے تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ضروری ہو جاتا ہے۔ آنکھ اور ناک میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ قصداً منہ بھر قے کرنا، روزہ یاد ہونے کی حالت میں کلی کرتے وقت حلق میں پانی اتر جانا، رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد سحری کر لینا، دن باقی تھا غروب آفتاب ہو جانے کے خیال سے کھا لینا، یہ سب کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی چیزیں جن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، کسی چیز کو چبانا، نمک چکھنے کے بعد تھوک دینا، دانتوں کو برش کرنا، اور اگر غسل واجب ہو جائے تو سارا دن ناپاک رہنا، کسی مریض کو خون دینا، غیبت کرنا، انسان یا جانور کو گالی دینا، ان سب چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور ایسی چیزیں جن چیزوں سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے، مسواک کرنا، اس سے روزے کا ثواب بڑھتا ہے کیونکہ مسواک کرنا سنت ہے۔ خوشبو لگانا، ضرورت پر انجیکشن لگوانا، بلا اختیار حلق میں گرد و غبار یا دھواں کا چلے جانا، خود بخود قے آنا، ان سب چیزوں سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے۔ اب ہم صدقہ فطر کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر کسی مسلمان کے پاس ضرورت سے زیادہ دولت ہو، 612 گرام 300 ملی گرام چاندی کی قیمت پہنچتی ہو، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ جو عید کی صبح سے پہلے پیدا ہو جائے تو اس کے باپ پر بھی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ صدقہ فطر ان لوگوں کو دینا چاہیے جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ اب ہم آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ ہر مسلمان مالدار پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کسی مسلمان کے پاس ضرورت سے زیادہ مال تجارت ہو جس کی قیمت 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کو پہنچتی ہو
اور اس پر پورا سال گزر گیا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر سونا 87 گرام 480 ملی گرام یا اس سے زیادہ ہو تو اس سونے کی زکوٰۃ الگ سے نکالی جائے گی۔ مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ کا ادا کیا جاتا ہے، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے۔ اگر آنے والے سال کی زکوٰۃ پہلے ادا کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ مقروض کو اس کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، چاہے قرض کتنا ہی کیوں نہ ہو۔ کسی خدمت کے معاوضے میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ اگر کسی کے پاس کچھ سونا، کچھ چاندی اور کچھ مال تجارت ہو مگر الگ الگ نصاب کو نہ پہنچتے ہوں تو سب کو اکٹھا کریں گے۔ اگر اس کی مجموعی قیمت چاندی کے نصاب کو پہنچتی ہو تو چاندی کے لحاظ سے زکوٰۃ واجب ہے۔ کمپنیوں کے شیئرز پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، نابالغ کے مال پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ دادا دادی، نانا نانی، اولاد اور میاں بیوی کے علاوہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اگر زکوٰۃ قریبی رشتہ داروں کو دی جائے تو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اب ہم آپ کو نماز عید کے بارے میں بتائیں گے۔ عید الفطر، جسے چھوٹی عید یا میٹھی عید بھی کہتے ہیں، مسلمان رمضان المبارک کے 29 یا 30 روزے رکھنے کے بعد یکم شوال کو عید الفطر مناتے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی خوشی میں یہ عید الفطر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ امام صاحب 3 زائد تکبیریں کہیں گے، 2 میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے اور تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لینا ہے۔ دوسری رکعت میں امام صاحب پہلے قرات کریں گے، پھر 4 تکبیریں کہیں گے۔ پہلی 3 تکبیروں میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے اور چوتھی تکبیر میں رکوع میں چلے جائیں۔ بقیہ چیزیں عام نمازوں کی طرح ہیں۔ سلام کے بعد خطبہ اور پھر دعا کریں گے، پھر گلے لگ کر ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیں گے۔ اس طرح عید کی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ سب سے اہم اور آخری بات یہ ہے کہ اب ہم آپ کو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہونے والے چند اہم واقعات کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بسعادت یکم رمضان المبارک 471 ہجری کو ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب والد کی طرف سے حضرت امام حسن علیہ السلام اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اور اسی طرح آپ علیہ السلام کا شجرہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائی وہ سب رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ ماہ رمضان کی 2 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی گئی اور 12 رمضان المبارک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی۔ 14 رمضان المبارک کو حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہوئی۔ چند دن بیمار رہنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا کا وصال 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شریک حیات حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک اعلان نبوت کے 10ویں سال 10 رمضان المبارک کو ہوا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ امام حسن ابن علی اسلام کے دوسرے امام تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بڑے بیٹے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بڑے نواسے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان بدر نامی مقام پر ہوئی اور مسلمانوں کو عظیم الشان فتح ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے 6 مہاجر اور 8 انصار صحابہ کرام علیہم نے جام شہادت نوش فرمایا۔ کفار کی طرف سے 70 کافر قتل اور 70 گرفتار ہوئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال 17 رمضان المبارک 58 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین رفیقہ حیات زوجہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شرف زوج اپنے دوست اور صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے احترام میں عطا کیا تھا۔ خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو جام شہادت نوش فرمایا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ رمضان المبارک 2 ہجری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا، لہذا رمضان المبارک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس کے بے شمار فضائل قرآن و سنت میں موجود ہیں، اور صحابہ کرام کا سنت نبوی پر متواتر عمل ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اس ماہ مقدس کے تمام تقاضوں کو کامل خلوص دل کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔